ناصر منصور صاحب، سلمان تاثیر کا قتل پاکستان میں روشن خیال اور ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک چیلنج بھی ہے. کس طرح اس چیلنج سے نپٹیں گے اور کس طرح اپنی ساکھ کو بحال رکھیں گے؟ کس طرح کوشش کریں گے کہ یہاں رہتے ہوئے بھی جو روشن خیالی ہے یا جو مزدور اور غریب اور محنت کش لوگوں کی جو فکر ہے اس کو جو ہے نا وہ قائم دائم رکھا جائے؟ میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے آپ نے کہا نا جس طرح کہ یہاں ہار پہنائے جا رہے ہیں ان کو جس نے ان کو مرڈر کیا ہے، اور لیکن آپ یہ دیکھیے جس دن ان کا قتل ہوا اس دن پورے پنجاب بند تھا، اسٹرائک تھی. اس کے دوسرے دن پورے پنجاب کے اندر اسٹرائک تھی اور لوگ روڈ پہ نکل آئے تھے اس قتل کے خلاف. اونلی پیپلز پارٹی کے لوگ نکلے؟ نہیں، پورا ملک، پورا پنجاب بند تھا، پورا دکانیں تمام، پورا پنجاب بند تھا اس مرڈر کے خلاف، اسٹرائک تھی اس دن. یہ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یا جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے وہ جو پرنسپل سے اس سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، ان پرنسپل پہ اگر کھڑے رہتے جس طرح وہ کر رہے تھے، اپنی ایک بات کہتے کہ یہ مرڈر ہے، کسی کو اپنی بات کہنے پر اگر یہ لا موجود ہے، آپ یہ کہتے ہیں بلیسفیمی کا لا موجود ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بلیسفیمی کی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کی تھی، کوئی سمجھتا ہے کہ بلیسفیمی کی ہے تو قانون میں ان کے خلاف 15-20 دن پہلے جو ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے، اس کے خلاف کوئی آدمی ایک کیس تو پیش کرتا ہے، وہ کیس جا کے کرتا ہے، ان کو اس کے اندر عدالت کے اندر لے کے اس کو جاتے. لیکن یہ کہ اس کے خلاف پورے ملک میں ریزنٹمنٹ موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس ریزنٹمنٹ کو جو اس قتل کے اوپر ہے، جس طریقے سے بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو یہ پارٹیاں ان کے جو اظہار کرتی ہیں کہ ہم سیکولر اور لبرل ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹ گئی ہیں وہ. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اسی طرح کی پارٹیوں کو جو مذہب کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں کرتی ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن انہوں نے بٹریل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے کاز سے غداری کی ہے. خود کراچی میں MQM دیکھیے، جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو آسمان اس کے اوپر وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن اس ایشو کے اوپر وہ خاموش ہیں. پیپلز پارٹی بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ اس مسئلے پہ خاموش نہیں ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، یہ وہ سوال ہے جو 500 سال پہلے یورپ کی سوسائٹی کے اندر آ گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ ریاست کا مذہب سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یورپ میں دانشوروں، یہ تو حل ہو گیا نا، ادیبوں میں تعلق تو ہے نہیں، مطلب ہے ہمارے ملک میں. تو اب یہ سوال یہ آ گیا ہے کہ اس مذہب کے ساتھ ریاست کے تعلق نے سوسائٹی کو بروٹلائز کر دیا ہے، بروٹل کر دیا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شاتم رسول ہوگا تو میں خود اس کو قتل کروں گا. تو وہ بات جو ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا ہے. خود اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے تو میں اس کے لیے کورٹ کے اندر جاؤں گا، مطلب کہ اسٹیٹ کا وہ کرے. وہ کہتا ہے کہ میں خود قتل کروں گا اس کو. جب ایسی چیزیں ایک لبرل پارٹی کی طرف سے پروموٹ ہوں گی تو سوسائٹی کے اندر جو ہے جو عام لوگ ہیں جو ان ساری سچویشن سے تنگ ہیں وہ پھر خاموش ہو کے بیٹھے. کرامت علی صاحب، آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں جو یہ جو بعد میں جو واقعات رونما اس قتل کے بعد، مثلا اس کو آر پہنانا، وکلا کا اس حوالے سے بالکل پیش ہونا، میڈیا کے لوگوں کا بالکل ذرا خاموش رہنا یا پیچھے ہٹنا، پاکستان پیپلز پارٹی کا خود کو پیچھے ہٹنا، یہ سب چیزیں کیا آپ کو لگ رہی ہیں، کیا سگنل ہیں یہ؟ دیکھیں، یہ ہر شخص جو رول آف لا میں، جمہوری اصولوں میں، ایک پرامن معاشرے میں یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ سب تشویش کا باعث ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہر شخص کو اپنا کوئی نقطہ نظر رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اسے وہ نقطہ نظر کسی دوسرے کے اوپر تھوپنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ پورا ایک ہمارے پاس قانون کا ڈھانچہ موجود ہے، چاہے وہ اس کا تعلق جو ہے ذاتی زندگی سے ہو یا براڈ سماجی زندگی سے ہو، اس کے لیے قانونی ڈھانچے موجود ہیں. اور اگر ان ڈھانچوں کے جو ہے وہ سے الگ ہٹ کے لوگ فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو معاشرے میں انارکی آئے گی، معاشرے کے اندر عدم تحفظ ہوگا. معاشرے کے اندر جو چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر مذہب کی بنیادی قدریں مشترک ہیں اور وہ سب مثبت ہیں، وہ انسانیت کو فروغ دینے کی قدریں. تو ہر شخص اپنے مذہب پر کاربند ہو، دوسرے کے مذہب کا احترام کرے، اور قانون کسی بھی بنیاد پر اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا ابھی قائد اعظم نے یہ فرمایا،
ان کو کیوں یہ خیال آیا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے, اور انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہر شہری کے مذہبی عقیدے کا تحفظ کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ کوئی مائنورٹی میں ہو تو یہ نہیں کہ میجورٹی اس کو دبا دے. تو اس ٹرینڈ کو روکنا بہت ضروری ہے. اور جو قتل ہے وہ قتل ہے, تو قتل کا پاکستان کے قانون کے تحت انصاف ہونا چاہیے. یعنی جس کے اوپر جس نے کیا ہے اس کو بھی پورا موقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, لیکن جس کا ہوا ہے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے بغیر ورنہ آپ تو میں تو اس کو جنگل کا بھی قانون نہیں کہوں گا. جنگل میں بھی جو ہے جو جانور ہوتے ہیں وہ بلا جواز کسی دوسرے جانور کا قتل نہیں کرتے ہیں. ان کا بڑا بالکل مختصر یوسف مستی خان, بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو توہین رسالت کا قانون ہے اس میں اگر کچھ خامی ہے, کچھ سقم وغیرہ ہے, اس کو ایک ضابطے کے تحت ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہو کہ اس کو ختم کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی, یہ تو ایک آپ قانون کی بات کر رہے ہیں نا, اس قانون کی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پوری کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کو بدلنا چاہیے. دیکھو قتل جو شخص کرتا ہے یا وہ کرتا ہے اس کی سزا جو بھی عدالت دیتی ہے, لیکن اس رجحان کو جو اس آپ کے آئین کے اندر موجود ہے اس کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اور اسی کے اس میں مثال کے طور پر حدود آرڈیننس ہے وہ فلی موجود ہے, ٹھیک ہے, قادیانی کافر ہے وہ اس طرح موجود ہے, اس کے اندر کوئی غیر مسلم اس ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا وہ موجود ہے اس کے اندر. تو اس لیے اس کو ایکول سٹیزن سمجھنے کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا, جو کرامت صاحب کہہ رہے ہیں بار بار, اس کے لیے آپ کو اس آئینی ڈھانچے میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اور وہ آئینی ڈھانچہ آپ کو صحیح سیکولر ڈیموکریٹک بنانا پڑے گا. ہم جتنا بھی کہیں کہ ہم یہاں سیکولر ہیں, ہماری جماعتیں سیکولر ہیں, ہمارا فلانا سیکولر ہے, لیکن ہماری ریاست اس طرح سیکولر نہیں ہے. اور وہ ریاست لبرل پارٹیز بھی آتی ہیں, وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے شہری رحمان نے جب یہ بل پیش کیا, نہ ایم کیو ایم اس کے سپورٹ میں آئی, نہ پیپلز پارٹی اس کے سپورٹ میں آئی, نہ کوئی بھی لبرل اس کے سپورٹ میں آیا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ دیں. ہاں, اس کو کہا جا رہا ہے ملک چھوڑ دیں. مستی خان صاحب, یہ سارے محترم طاہر حسن خان صاحب, محترم ناصر منصور صاحب, محترم کرامت علی صاحب, آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. گل چاروں کا جنوبی ایشیا تہا مذہبی رجحانات, شدت پسند رجحانات اور انتہا پسند رجحانات نہیں باروا مرچگے مراگشا مغتران کو یقیناً تشویشنا کے گپے ادا آگا چونکہ پیسرا الزام دیا گیا کہ مذہبی انتہا پسند اسلامی حوالہ سکباز دیما پیدا کا مختلف گروپ ہیں جو ملیٹنٹ گروپ ہیں اور ایک وغیرہ کاروائی کرنا گئے یقیناً کا سے برداشت نہ کرنا اور وتی فیصلہ وتی فکرہ مسلط کرنے گئے زبردستی کوشش کرنا چونکہ میں بیچارے پتہ ہندوستان ہم یہ بڑے رجحانات دیما پیدا کا تو تشویشنا کا یقیناً دوہیں ملکانا یقیناً اے والیہ کامگے زورگ لوٹی اور اما وعدہ کے اما انسانی قدر دیما کا ہے, انسانی ویلیوز آنی جب گپ بھی تو میں سرپت میں کہ اے وڑے کے رجحانات استان کے مختلف فرقہ یا مختلف مذہبی جو رجحانات ہیں کہ وتی گپا مسلط کرنے کے دیگر سر کوشش کرنا میں سرپت میں اما دیما یہ ختم بود خود کرنا کہ دوہیں ملک سنجیدہ بیاں اور ای حوالہ کوشش کرنا کہ وہ تعلقات آنا شریں یا جوانی اندازہ دیما ببرا اور ای وڑے جو رجحانات دیما پیدا کا شیعہ ختم کرنے کے واسطہ باعدیں قانون سازی بھی کرنا اور شیعہ ختم کرنے کے کوششیں بھی کرنا. بولے چاروں کا ہمارا کا شعبہ تلاش ملتا ہمیں گپانی و نور اکرم بروش مہاراج اجازت لوٹی. اللہ باؤٹے.